بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرات ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں میری تعیناتی فیمیل میڈیکل آفیسر کے طور پر ہوئی تھی۔ میں اس علاقے میں نئی آئی تھی۔ ویسے میرا تعلق کراچی سے تھا، لیکن نوکری کے سلسلے میں مجھے گجرات رہنا پڑ رہا تھا۔ یہاں میرا کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں تھا، سو میرا زیادہ تر دھیان میری ڈیوٹی پر ہی رہتا تھا۔ مجھے نائٹ شفٹ بھی ملتی تو میں پریشان نہیں ہوتی تھی، بلکہ خوش ہو کر ہر کام کرتی تھی، کیونکہ میری زندگی میں میرے شعبے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی جس میں خود کو مصروف رکھ سکتی۔ اس رات بھی میں اپنی نائٹ ڈیوٹی پر ہی تھی کہ جب مجھے باہر سے وارڈ کی گیلری میں کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ راتوں کو جاگنے والے اکثر لوگ ایسے ہی وہم کرتے رہتے ہیں۔ میں وارڈ کے راؤنڈ پر جا رہی تھی۔ اب باہر نکلتے ہوئے بھی مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر جانور کی آواز ہسپتال میں کیسے آ گئی؟ یہاں تو انسانوں کو مشکل سے داخلہ ملتا ہے، یہ سوچ کر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر مجھے ساتھ ہی ہسپتال کے چوکیدار کی بھی آواز آئی تھی۔ یہ افضل چچا تھا جو کسی جانور کو ہانک رہا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جن بھوت کا معاملہ ہے، ورنہ افضل چچا جانور کو ہانکنے اندر کیوں آئے گا، جبکہ وہ تو باہر سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہے۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، مگر مجھے وارڈ میں تو جانا ہی تھا، کیونکہ بہت ساری مریضائیں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں ہمت جٹا کر باہر نکلی تو واقعی میں مجھے افضل چچا دکھائی دیے۔ وہ بھی وارڈ کی طرف ہی جا رہے تھے، مگر ان کے ساتھ کھڑی مخلوق دیکھ کر میں تو حیران اور پریشان رہ گئی۔ افضل چچا کے ساتھ ایک سفید رنگ کا گھوڑا تھا جسے وہ ہانک رہے تھے۔ افضل چچا، میں نے انہیں آواز دی تو وہ پیچھے پلٹے نہیں بلکہ آگے ہی چلتے گئے۔ مجھے حیرت ہونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وارڈ کے دروازے پر جا کر انہوں نے ایک اور لڑکے کو بلایا، تب میری آنکھیں ان سے چار ہوئیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ اس گھوڑے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ افضل چچا نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھوڑے کو عورتوں کی وارڈ میں لے جا کر باندھوں۔ افضل چچا، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ہسپتال کے وارڈ میں آپ ایک جانور کو باندھیں گے تو مریضوں کی صفائی کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کو اتنی سی بات پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ گھوڑا کس کا ہے؟ کہاں سے آیا؟ آپ اسے وارڈ میں لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ میرا غصہ دیکھ کر باقی بھی 2-3 ہاؤس آفیسرز میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاں افضل، ہمیں بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو وارڈ میں گندگی پھیلا دے گا۔ کیا اس کے باندھنے کے لیے آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ باقیوں نے بھی افضل چچا سے یہی سوال کیا، مگر وہ بددستور گھوڑے کو اندر لے جانے پر بضد تھے، اور وہ کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے کہ اس گھوڑے کو اندر وارڈ میں کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہاں رکے نہیں تو ہمیں زبردستی پولیس بلانا پڑے گی۔ تب افضل چچا نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ کہنے لگے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے HOD نے آرڈر دیا ہے، تبھی بس وہ آرڈر پورا کرنے کے لیے میں یہ گھوڑا یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم لوگ خواہ مخواہ میرے دشمن مت بنو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ HOD ڈاکٹر ظفر صاحب کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک پڑھے لکھے اور بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے آپ کو کیسے اجازت دے دی کہ آپ ایک وارڈ میں گھوڑا لے کر جائیں؟ اور یہ گھوڑا آیا کہاں سے؟ کس کا ہے؟ دیکھیے میڈم، یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ HOD صاحب سے فون کر کے پوچھ لیں۔ انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ میں ہر صورت یہ گھوڑا وارڈ کے اندر ہی باندھوں۔ اور رہی بات اس کی گندگی کی، تو گھوڑے کی پاخانے والی جگہ پر ایک بڑا سا تھیلے کا بندوبست ہم نے کر دیا تھا۔ اب جو پاخانہ کرے گا تو وہ اس تھیلے کے اندر جائے گا۔ وارڈ میں گندگی نہیں پھیلے گی۔ صبح فجر سے پہلے ہی اس گھوڑے کو یہاں سے اٹھا لیا جائے گا اور یہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا جائے گا۔ لیکن فضل چچا، اس گھوڑے کا یہاں کام کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ خواہ مریضائیں بھی خوفزدہ ہوں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے عورتوں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے۔ وہ بات تو ہے میڈم، لیکن اس وارڈ کی سبھی عورتیں حاملہ ہیں، تو حاملہ عورتوں میں ایک عجیب سی ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ آپ اس بات کی فکر نہیں کریں اور HOD کے حکم کی تعمیل کریں۔ فضل چچا یہ کہہ کر وہاں سے چلتا ہو گئے۔
جبکہ ہم سب یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اس گھوڑے کو وارڈ میں کیوں لایا گیا ہے۔ افضل چچا کے وہاں سے جانے کے بعد میں وارڈ میں گئی تو سب عورتوں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ وارڈ میں اس گھوڑے کو کیوں لایا گیا ہے، جبکہ یہاں تو اس کا کوئی کام نہیں بنتا، یہ تو بدبو کرے گا، ہم کہاں جائیں گی۔ 2-3 اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کی عورتوں نے باقاعدہ شور ڈال دیا۔ مجبوراً مجھے ڈاکٹر صاحب کو کال کرنا ہی پڑی۔ ڈاکٹر ظفر اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے میرا فون اٹھاتے ہی نہایت غصے سے جواب دیا تھا کہ تم نے مجھے رات کے اس پہر کیوں ڈسٹرب کیا۔ میں نے انہیں فضل چچا والی ساری بات بتا دی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے فوراً وہ گھوڑا وارڈ سے نکالنے کا حکم دیں گے اور فضل صاحب کو بھی ڈانٹیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ گھوڑا میں نے اپنی مرضی سے وارڈ میں بھیجا ہے اور اسے نکالنے کی ہمت مت کرنا۔ مجھے تو حیرت کا ایک ایسا جھٹکا لگا تھا کہ میں بہت دیر تک یہ سوچتی رہ گئی کہ شاید ڈاکٹر ظفر کا ذہنی توازن کھو گیا ہے، وگرنہ وہ ایسی بچکانہ بات نہ کرتے۔ اب مجھے وارڈ کی عورتوں کو خود ہی سمجھانا تھا۔ مجھے ایک ہاؤس آفیسر نے بھی یہی بات کی کہ اگر ہم مریضوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو کل تک ہمارے ہاسپٹل کا نام بدنام ہو جائے گا، اسی لیے آپ ایسا کریں کہ ان سب کو کہیں اس گھوڑے کے کوئی خاص اثرات ہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ اس بات پر یقین کر لیں۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔ وارڈ میں سب عورتوں کو متوجہ کر کے ان سے ایک ہی بات کی کہ ہم آپ کی صحت یابی کے لیے ہی کوشاں ہیں۔ اس گھوڑے کو ہم نے بلا وجہ یہاں نہیں رکھا، یہ آپ کی صحت کے لیے ہے، آپ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک نیا ایکویریم بھی لگوائیں گے جس میں مچھلیاں تیرتی آپ کو نظر آئیں گی۔ میں نے اپنے اچھے رویے اور اخلاق سے ان سبھی عورتوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید واقعی اس گھوڑے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ میں نے تو انہیں یہ تک کہہ دیا کہ آپ کا بچہ بہادر ہوگا، آپ کے پیدا ہونے والے بچے پر بہت مثبت اثرات پڑیں گے۔ آپ اس گھوڑے سے نفرت مت کیجیے بلکہ اسے اپنا لیجیے۔ وارڈ میں موجود سبھی عورتیں مجھے اچھی نظر سے دیکھنے لگی تھیں کیونکہ ان کی نظر میں ان کی مسیحا تھی اور ان کے لیے اچھا سوچ رہی تھی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ اس گھوڑے کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کا یہاں فائدہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے آفس میں واپس گئی تو میرا دل بری طرح سے بے چین تھا، ایسا لگتا تھا بار بار کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ساری رات میں جاگتی رہی، حالانکہ ایمرجنسی میں بھی کوئی مریض نہیں تھا اور میں چاہتی تو آرام کر سکتی تھی، مگر مجھے مسلسل ایک بے چینی ستا رہی تھی۔ بالآخر صبح کے 4 بج گئے۔ میں نے جا کر افضل چچا سے کہہ دیا کہ 4 بج گئے ہیں، آپ اس گھوڑے کو باہر نکال دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پر گندگی پھیلانا شروع کر دے یا پھر بپھر جائے۔ جانور ہے اور کون سا کوئی پالتو جانور ہے، ہمیں کیا پتا، جنگلی جانور ہو بپھر جائے ہمارے ہاسپٹل کا ستیہ ناش کر دے گا۔ افضل چچا نے کہا کہ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر اس گھوڑے کو یہاں چھوڑ کر جانے والی عورت ابھی تک نہیں آئی۔ اب اگر میں اسے وارڈ سے نکال لیتا ہوں اور وہ میرے سنبھلنے میں نہیں آتا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا کہ ہم اسے ہاسپٹل کے کسی دوسری جگہ پر لا کر باندھ دیتے ہیں، جب اس کی مالکن آ جائے تو آپ اسے واپس دے دیجیے گا۔ مجھے اب HOD پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ڈاکٹر ظفر بہت احمقانہ باتیں کرنے لگے ہیں، مگر جب میں نے اس دن ڈاکٹر ظفر کو فون کیا تو وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں نے ان سے گھوڑے کی بابت سوال کیا تو مجھ سے کہنے لگے، ڈاکٹر سعدیہ آپ اس بات کی بالکل فکر نہیں کریں، میں آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر رہا ہوں۔ آپ اور فضل بہت اچھے انسان ہیں، ہر بات میں میرا ساتھ دیتے ہیں اور مجھے اسی بات کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی تنخواہ میں نے 15,000 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، لیکن یہ صرف 2-3 مہینے کے لیے ہوگا۔ آپ نے میری بہت ساری باتیں مانی ہیں، اگر کوئی اور آفیسر ہوتی تو وہ مجھ سے مختلف سوالات کرتی۔ یہ 15,000 روپے میں آپ کو اپنی طرف سے دوں گا، اسے میرا بونس سمجھ لیں۔ ڈاکٹر ظفر کی خوش آمدی باتیں سن کر مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن سر نے ہمیں 15,000 روپے کا لالچ دے کر مانو 3-4 مہینے کے لیے خرید لیا تھا۔ اب تو فضل چچا بھی گھوڑے کے آنے پر بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی میں۔ ہر روز رات کے وقت گھوڑے کو اسی وارڈ میں لا کر باندھا جاتا اور پھر اسے فجر کے وقت واپس لے جایا جاتا۔
یہ ہفتے کا دن تھا جب میں وارڈ میں گئی تو مجھے اس گھوڑے سے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایسا لگتا جیسے ہمارے ساتھ کوئی جن بھوت کھڑا ہے۔ ظاہر ہے ایک جنگلی جانور کی موجودگی میں آپ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ مجھے آج پھر سے ڈاکٹر ظفر پر غصہ آنے لگا۔ میں نے جا کر فضل سے کہا کہ ڈاکٹر کو کون سا پتہ چلے گا، تم ایسا کرو کہ اس گھوڑے کو وارڈ سے نکال دو۔ جب ڈاکٹر صاحب پوچھیں تو تم بھی کہہ دینا کہ ہم نے اسے وارڈ میں ہی باندھے رکھا تھا، اور جو عورت اسے یہاں چھوڑنے آتی ہے وہ کون سا ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے؟ گھوڑا تو اسی کا ہے نا، یہ ضد بھی اسی کی ہوگی۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ وہ ظفر صاحب کی کوئی قریبی رشتہ دار خاتون ہوگی، تبھی تو یہ الٹے سیدھے کام کر رہی ہے۔ پتہ نہیں یہاں کون سا سائنسی تجربہ ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر فضل چچا نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، مجھے بھی یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے، اور آج میں نے ایک دو مریضوں کو اس بارے میں بات کرتے بھی سنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہسپتال والے نہ جانے ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی۔ اب تو سب لوگ اس گھوڑے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور باہر بھی باتیں پھیل رہی ہیں۔ ڈاکٹر ظفر کو چاہیے کہ اس تماشے کو جلد از جلد ختم کریں، لیکن خیر آپ فکر نہیں کریں۔ مجھے افضل چچا نے خود ہی تسلی دیتے ہوئے کہا، آج یا کل پھر اس کا آخری دن ہی ہوگا، وہ عورت دوبارہ یہاں نہیں آئے گی، بلکہ میں آپ کو بتا دوں گا شاید آج رات اس گھوڑے کی اس وارڈ میں آخری رات ہوگی۔ یہ کہہ کر افضل چچا اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد مغرب کا وقت ہوا تو مجھے افضل چچا نے پیغام بھجوا دیا کہ آج اس گھوڑے کی اس وارڈ میں آخری رات ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کل چلا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا۔ صبح فجر کے وقت کے بعد سے آپ اسے یہاں نہیں دیکھیں گی۔ میں خوش تو ہوئی تھی کہ چلو اس انجانی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اب ہم اس کے سامنے بھی نہیں آیا کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات تھی، ایک اور سوال تھا جو میرے ذہن میں سر اٹھا رہا تھا، اور وہ یہ کہ آج آخری دن ہے، اس کے بعد وہ عورت بھی نہیں آئے گی جو اس گھوڑے کو لے کر آتی ہے، اور یوں یہ کہانی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے تجسس کی نشانی بن کر رہ جائے گی۔ ہم کبھی بھی جان نہیں پائیں گے کہ وہ عورت اپنا گھوڑا لے کر اس وارڈ میں کیوں آتی تھی اور اسے یہاں باندھے کیوں رکھتی تھی، ظفر صاحب نے اس عورت کو یہاں آنے کی اجازت کیوں دی تھی۔ ان سب سوالوں کے جواب میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے چچا افضل سے اس بات کا اظہار کیا تو کہنے لگے، آپ اس بات کی بالکل فکر نہیں کریں، ڈاکٹر ظفر نے آپ کو اور مجھے جو پیسے دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو دبا کر رکھیں۔ ظاہر ہے انہیں بھی اس بات سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو حاصل ہو ہی رہا ہوگا، وگرنہ وہ اتنی انہونی بات کی اجازت کیوں دیتے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا، لیکن وہ ہمیں بتا نہیں رہے، مگر ہم نے ان سے پیسے لے لیے ہیں، اب ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے۔ آپ بھی سوال مت کیجیے گا، آج ویسے بھی اس عورت کا آخری دن ہے، اس کے بعد تو یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے چچا افضل سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن آج میں نے اپنی نائٹ ڈیوٹی سے منع کر دیا، کیونکہ میں اس عورت کا پیچھا کرنا چاہتی تھی جو گھوڑا لے کر ہمارے ہاسپٹل کی وارڈ میں رکھتی اور پھر فجر کے وقت واپس لے جاتی۔ آج رات کے 2 بجے ہی وہ آ گئی۔ چچا فضل جو رات بھر ڈیوٹی دیتا تھا، اس نے وارڈ بوائے کی ذمہ داری لگا دی کہ وارڈ سے گھوڑے کو نکال کر اس عورت کے حوالے کر دے۔ میں یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو پہلے ہی بلا رکھا تھا کہ آج رات کسی بھی وقت ہمیں نکلنا پڑ سکتا ہے۔ میں باہر آ گئی۔ ہسپتال کے دروازے سے نکلتے ہی میں چپکے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ عورت جو ہسپتال کے باہر کھڑی تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کا حلیہ بھی عجیب سا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کے انتظار میں تھی۔ 2 منٹ کے بعد چچا فضل نے گھوڑا لا کر اس عورت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عورت نے اسے اچھی طرح سے دیکھا اور پھر بڑی چابک دستی سے اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی اس گھوڑے کے پیچھے لگا دو۔ گھوڑا جتنا بھی تیز بھاگ لے، گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ گھوڑے کا پیچھا کرتے گئے۔ تقریباً 1 یا 2 کلومیٹر دور جا کر میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت گھوڑے سے اتر گئی ہے۔ وہ بوڑھی ہی لگ رہی تھی، مگر گھوڑے پر سوار ہو کر اچھے خاصے جھٹکے برداشت کر چکی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک مضبوط خاتون تھی، وگرنہ گھڑ سواری میں
بڑے بڑوں کے پٹھے ہل جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ عورت اب ادھر ادھر دیکھ کر آگے کی طرف چلنا شروع ہو گئی تھی۔ گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی، مگر آگے جا کر جو منظر میں نے دیکھا، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظفر صاحب اس بات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ میں نے انہیں اسی وقت فون کر دیا اور پوچھا کہ آپ نے اس گھوڑے کو وارڈ میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی تھی؟ انہوں نے روکھے پھیکے انداز میں مجھ سے بس یہی بات کی کہ انہیں اس بات کی اچھی خاصی رقم ملی تھی، جس کا ایک خاص حصہ وہ مجھے اور فضل کو بھی دے چکے ہیں، اس لیے اب ہم دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی، لیکن اب ظاہر ہے اس عورت کو جو کچھ کرتے میں نے دیکھ لیا تھا، اس پر چپ رہنا بھی ناانصافی اور بے وقوفی تھی۔ مگر میں نے یہ سوچا کہ اس سب سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، تو ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ اب میرا ڈرائیور بھی میرا ہمراز بن چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس خطرناک کھیل سے دور رہوں، مگر اگلی صبح وارڈ میں گئی تو وارڈ میں مجھے بے پناہ شور سننے کو ملا تھا۔ وارڈ سے آتا شور ایک مخصوص کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شور دیکھ کر میرے دل میں دھڑکا سا ہوا تھا کہ کہیں کچھ برا تو نہیں ہو گیا، باہر کے لوگوں کو ہمارے ہسپتال کے اندر کے معاملات کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ میں نے دیکھا تو ڈاکٹر شازیہ آج ایک لڑکی کا کیس کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ بھی ہسپتال میں جمع تھے۔ سب لوگ بری طرح سے بپھرے ہوئے تھے اور ڈاکٹر شازیہ پر برس رہے تھے، بلکہ لڑکی کا باپ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ڈاکٹر شازیہ پر کیس کریں گے۔ میں نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر شازیہ نے جس لڑکی کا کیس کیا ہے اس کے ہاں ایک مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ بچے کی جان نکل گئی اور اس سب میں ڈاکٹر شازیہ کچھ نہیں کر سکیں۔ ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر شازیہ کی حالت بہت خراب تھی، وہ اس ہسپتال میں نئی نئی آئی تھیں، پھر مریضوں کا پریشر وہ ہینڈل نہیں کر سک رہی تھی۔ اس کی پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، جہاں پر آنسو بڑی مشکل سے اس نے روک رکھے تھے۔ میں گئی، میں نے اس عورت کے گھر والوں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ ہمارے بس میں سب کچھ نہیں ہوتا، ہم نے پوری کوشش کی، یہ اولاد آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ اس لڑکی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ بری طرح پریشان ہو چکی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ یہ خبر ڈاکٹر ظفر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر ظفر نے مجھے خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ اب جو بھی کیس ہوگا اسے میں خود کروں گی، چاہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو یا پھر سی سیکشن۔ مجھے ہر عورت کا کیس اب خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ میں اس ہسپتال میں اب اچھی خاصی لائق ڈاکٹر مانی جاتی تھی۔ ڈاکٹر ظفر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آج میں نے نیلم نامی عورت کا کیس کرنا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے ذہن میں شاید کل والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں یہاں کی ایک لائق ڈاکٹر ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ پر بھروسہ کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، تم ایک بہادر ماں ہو۔ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی، نیلم کا کیس نارمل تھا اور اس کی نارمل ڈیلیوری ہی ہونا تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ نیلم کے ہاں ایک صحت مند بچہ پیدا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ نیلم کا بچہ پیدا ہوتے ہی ایک ہی ہچکی کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ نیلم کی تو چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا، نیلم کا بچہ بھی مردہ پیدا ہوا۔ وارڈ میں ہر طرف شور تھا، سب لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ بقیہ عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ اب ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ کچھ ایسی تھیں جن کے نازائیدہ بچے ان کے پاس تھے اور وہ اب یہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ اس ہسپتال پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹر ظفر تک بھی یہ خبر پہنچی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ میں نے انہیں صاف صاف سب کچھ بتا دیا کہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اس بچے کو بچا نہیں پائی تھی، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر ظفر کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ بات اب اس سب سے آگے بڑھ چکی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے جسے انہیں حل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر فوراً ہسپتال پہنچے۔ انہوں نے آ کر سارے حالات کا جائزہ لیا، کہنے لگے مجھے تو کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا، ساری مشینری ٹھیک ہے، سٹاف میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، تم ہی بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے، تم یہاں کی سب سے قابل ڈاکٹر ہو۔ تب میں نے ڈاکٹر ظفر کو ساری بات سچ سچ بتا دی
اور کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی جو آپ نے اس عورت کو یہاں ایک جانور کو باندھنے کی اجازت دی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب مریضوں میں کوئی انفیکشن پھیل چکا ہے؟ ڈاکٹر ظفر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے، اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر میں آپ کو اس عورت سے ملوا سکی پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں نہ ملوا سکی تو مجھے خدشہ ہے کہ ہمارا مزید نقصان ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر ظفر کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ میں اس عورت کو جانتی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ظفر نے کہا کہ ان کی بات بھی ایک مرد سے ہی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک سائنسی تجربہ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ ایک صاف ستھرا گھوڑا حاملہ عورتوں کی وارڈ میں رکھے گا اور اس کے بعد اسے واپس لے آئے گا۔ وہ اس پر کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے 7 دن کے 40 لاکھ روپے ادا کرے گا، اور بس یہی بات مان کر میں نے تو اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ باقی سب کچھ میں نے افضل کو سمجھا دیا تھا کہ کس طریقے سے اس جانور کو یہاں پر باندھ کر رکھنا ہے۔ کیونکہ ہسپتال کا فائدہ ہو رہا تھا تو میں نے ایسا کر دیا۔ تب میں نے انہیں حقیقت بتائی کہ فائدے والی بات تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر ظفر کو بتایا کہ یہاں کوئی سائنسی تجربہ نہیں کیا گیا۔ جو عورت اس گھوڑے کو لے کر آئی تھی، میں نے جب اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک قبرستان میں گئی اور اس گھوڑے پر خون کے ذریعے کوئی عمل کر رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگا ہے کہ وہ حاملہ عورتوں پر کوئی جادو کے ذریعے ایسا تجربہ کر رہی تھی جس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تبھی تو انہوں نے ہمیں 40 لاکھ روپے 7 دن کے ادا کر دیے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسا کون سا تجربہ ہے جو ایک وارڈ میں ہی ہو سکتا ہے؟ پھر جانور اور انسان کا کیا تعلق؟ ڈاکٹر ظفر پچھتا رہے تھے۔ مجبوراً یہ بات ہمیں پولیس کو بتانا پڑی تھی۔ شکر ہے کہ ہم اس سارے معاملے میں اس طرح سے ملوث نہیں تھے۔ ہمیں تو اس شخص نے جھوٹ بول کر ہم سے گھوڑا وارڈ میں باندھنے کی اجازت مانگی۔ ہمیں جادو ٹونے اور باقی چیزوں کی الجھنوں کا تو نہیں پتہ تھا، لیکن ہاں ہم یہ جانتے تھے کہ قانون کی مدد سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پولیس اور کچھ علماء کی مدد سے ہم اس سارے چنگل سے نکلنے میں آزاد ہو گئے۔ وہ عورت ہم سے جھوٹ بول کر ہمارے ہی ہسپتال سے ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ یہاں تک گر سکتے ہیں۔ اس نے تو ہمیں یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اس وارڈ میں موجود جتنی عورتیں ہیں سب کے بچے مردہ ہی پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ سب کچھ اسے طاقت دے گا۔ لیکن علماء کی مدد سے ہم اس جادو سے بھی اپنے ہسپتال کی مریضوں کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی جو کیا وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہی کیا اور نیک دلی سے کیا۔ شاید اسی لیے ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے، ورنہ اگر ہماری نیت بھی بری ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔